آ گیا تھوڑی جگہ دو کو, یہاں آ جا یار, یہاں بیٹھ جا, محبت بڑھے گی. اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے, اچھے الفاظ کے ساتھ. ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں, القابات بگاڑ دیے. تو عزت کا ماحول. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما. بڑے فقیہ قسم کے, اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے, حضور کے سگے چچا کے بیٹے, اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے اور کہتے میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس, ان کے پاس حدیثیں تھیں حضور کی, تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی. حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا, اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا. کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی, پر میں لیٹا رہتا تھا, کھٹکھٹاتا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے, میں آیا ہوں شاگرد بن کے, مجھے تکلیف نہیں دینی. وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں. وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا. ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا, ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے, آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے, تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی, کیا ضرورت ہے فلان. وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, لگام انہوں نے تھامی, لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے, دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری, ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں, یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے. دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی. حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں, آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے. جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے. جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے, یہ ہمیں بھی سکھایا گیا. آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ بڑے رہیں گے, اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی. آپ اکرام کرنا شروع کریں, مثبت ذہن بنائیں, لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں. ادب آپ کو بڑا کرے گا, ادب آپ کو جاندار کر دے گا. آپ یقین کریں, میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے. ایک کلین شیو صاحب تھے, بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے, ممبر پہ بھی عشق پہ بھی, میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی. ایک کلین شیو آدمی ملا تو اس کا لب لہجہ بڑا ادب والا, بڑا مؤدب. میں نے کہا نہیں, اور نہ میں اس قابل ہوں, خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے. اور انہوں نے کہا جی, میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا, ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسا. تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا. میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے, انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے. تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سمجھے نہیں, جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے. تو یہاں سے خوشبو آئی ہے, سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے, یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے, کسی کے ہاں اٹھتا ہے, یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں
کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی 2-4 جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، 2 دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے۔ اور میرے عزیز سمجھ لو، اچھے طریقے سے ادب کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا، تو وہ انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی۔ اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میں جو مرضی، میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی؟ اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اب میری بات پہ توجہ کریں جی، اللہ جزا دے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے، یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں، تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھیں۔ یہاں ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہی کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔ تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کو پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے، ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی۔ حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ محفل۔ پیر وارث شاہ صاحب کا ایک فکرہ ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تھے وہ مہربانی، نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے۔ اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے، میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا؟ یہ کوئی بات ہے؟ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی، ایک دن میں کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا، تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں مندے۔ میں کہ انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں، پیراں دی تے منی دی ہے، تینوں انہاں غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے؟ پیراں دوں یہ نا ہمیں میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا، جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھ لوں۔
मेरा दिल करता था कोई और ही आए और जो मैंने पूछना है वो पूछ ले, साथ मेरा भी काम बन जाए। जरूरत नहीं, मैं किस तरह करके सवाल पूछूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं? ना 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 ना, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और हजरत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने तो बाबे जिब्रील के बिल्कुल पास हजरत जिब्रील को खड़े देखा है और वो वहां बातें कर रहे थे। तो आलम तखय्युल की बात करते हैं, कहते हैं बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, ऊंचा नहीं। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। आपने देखा है ना बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, जब हाजिरी दे के निकलते हैं, कहते वहां खड़े थे हजरत जिब्रील और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, अपने तसव्वुर में अल्लाह वाले बात करते हैं। कहते बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। यानी कहते मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे दस्तक देने आया हूं। तो मैंने कहा दें फिर, तो जिब्रील कहने लगे दे दी है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो